بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور سب سزاؤں سے سخت سزا تجویز کی، یعنی یہ کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حالانکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، بندے کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو آگ کا عذاب دے، لیکن نمرود اور اس کی قوم نے آپ علیہ السلام کو جلانے کی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، یعنی ارد گرد بہت بڑی عمارت بنا کر اس کے درمیان آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ بولے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی امداد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ذرا غور کریں کتنے بے وقوف لوگ تھے کہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ جن بتوں کی ہم امداد کر رہے ہیں وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، وہ خدا بننے کے قابل کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو چار دیواری بنائی گئی اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ اس کی بلندی 30 ذرا یعنی 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذرا یعنی 30 فٹ اور طول 30 ذرا یعنی 45 فٹ، یعنی اتنی لمبی چوڑی اور اونچی چار دیواری تھی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلا مشورہ دینے والا کون تھا؟ میں نے کہا مجھے تو علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ فارس کے ایک دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکراد تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے پہلے قید کر لیا گیا۔ کفار نے جلانے کے لیے چار دیواری باڑہ کی طرح بنانی شروع کر دی۔ جب باڑہ تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہوگی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لیں تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر فضا میں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنی دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا، تو وہ کفار حیران و پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع ہوتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی، ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ خیال رہے سب سے پہلے دنیا میں یہی منجنیق تیار کی گئی، بعد میں اسی کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا اور منجنیق کے ذریعے پتھروں کو لوگوں کی طرف پھینکا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے مولائی کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ تعالیٰ، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور، مویشی، پرندے سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر ہیں، سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا آج تو جلا دیا جائے گا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اجازت فرما کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر میرا کوئی خلیل نہیں اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت فرمائیں ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں امداد کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ہی سوال کر لو۔ تو
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے۔ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے امداد طلب کرتے۔ کاش ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ملائکہ سے بلند ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے کم مرتبہ والوں سے امداد طلب کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح عام انسان توکل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کرتے کہ وہ خود ہی جانتا ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ چھپکلی آگ میں پھونک ڈالتی تھی۔ مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بری چیز کے نام سے تعبیر فرمایا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ چھپکلی کو پہلی ہی ضرب میں قتل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اور دوسری ضرب میں قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے، اور تیسری ضرب میں قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے، بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اس میں راضی ہوں۔ کافروں نے جب آپ علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق میں رکھ دیا، آگ میں ڈالنا چاہا، تو آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ مبارکہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملک میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا حکم دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ علیہ السلام سردی سے وفات پا جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین پر بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور ارد گرد گلاب، نرگس، چمیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ ہوا۔ خیال رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کا حکم دیا گیا، اس وقت زمین میں کوئی ایسی آگ نہیں تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھیں۔